ہاتھ سے نکل جائے گی گیم، اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی گیم. وہ ڈٹ جائے گا، وہ کٹ جائے گا، وہ منافق نہیں ہوگا. خان صاحب کہہ رہے ہیں میں اس ملک کے لیے جہاد کر رہا ہوں. سر اس میں کوئی شک نہیں. لاہور کے جلسے کے ارد گرد ٹوسٹ نہیں ہے، ٹورنیڈو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں. آپ اکثر جعفری صاحب کو ہمارے چینل پہ دیکھتے رہے. لاسٹ ویڈیو جو کی تھی اس کے اوپر لوگوں کے کمنٹ آئے کہ جی یہ جو آپ نے ٹوسٹ کی بات کی تھی یہ ٹوسٹ پہلے نہیں آیا، مگر بعد میں جو گرفتاریاں ہوئیں وہ ٹوسٹ آیا. اب اس ٹوسٹ کے بھی حوالے سے بات کریں گے جی. اور کتنے ٹوسٹ ہیں ابھی آنے والے؟ ارکان پارلیمنٹ کی جو پی ٹی آئی کے ممبران تھیں ان کی گرفتاری، اور خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جی میں اگر اندر ہوں تو میں پاکستان کے لیے جہاد کر رہا ہوں. اب آگے کیا ہونے والا ہے وہ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. کیسے ہیں سر؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ. سر آپ نے ٹوسٹ کا کہا تھا، 2-3 ٹوسٹ کا، ایک ٹوسٹ تو آ گیا. سر کرنا اللہ نے ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس پاک مالک کی مہربانی ہے کہ وہ اس قابل کر دیتا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھ کے ہم اپنی رائے دے سکیں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے کہنے سے ہوتا ہے. ٹوسٹ اس نے لکھا ہوا تھا، میں نے پڑھ دیا، اور میں نے ایک عرض کی تھی، پھر کہہ رہا ہوں کریڈٹ کے لیے نہیں، میں نے 2-3 ٹوسٹ کی بات کی تھی. ٹھیک ہے، تو ابھی اور آنے ہیں، ابھی آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہو. ابھی تو چیزیں جو ہے نا وہ بدلیں گی. ابھی تو حالات ویسے نہیں ہیں جیسے آسانی سے نظر آتے ہیں. ابھی تو چیزیں بدلنے کی طرف ہیں، اور اللہ کی مرضی ہے اصل میں کہانی ہے. رہ کی بات ابھی جو آپ نے ذکر کیا پی ٹی آئی کے لوگ غائب ہیں اور یہ ہیں، تو میں نے تو جو کہا میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، لیکن سرفراز شاہ صاحب نے ایک جملہ کہا تھا جس کے بہت معنی ہے. اور سرفراز شاہ صاحب یقیناً ایک بہت بڑی روحانی شخصیت ہیں. سرفراز شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک اعلیٰ پائے کے جو ہے وہ صوفی ہیں. انہوں نے جو کہا ہے نا اس میں 100% حقیقت ہے. 2 مہینے ڈنڈا چلے گا، تو وہ 2 مہینے پورے ہوں گے ستمبر کے بعد. ٹھیک ہے، تو ابھی ڈنڈا تو چلے گا، ابھی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، ڈنڈا اور چلے گا. اس کے بعد اگلے 2.5 سال میں پاکستان راکٹ کی طرح ترقی کرے گا، اتنا اونچا جائے گا. وہ جو میں نے آپ کو بار بار عرض کی کہ جو انرجی پیٹرنز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آنے والے 2.5 سے 3 سال، اور تھوڑا سا کھینچ لیں تو 3.5 سال، اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں، G8 میں ہوگا. یہ آپ نے بار بار کہا ہے، ہر ویڈیو میں کہہ رہے ہیں. پاکستان G8 کا ممبر ہوگا، اور گریٹ 8 جو دنیا کی 8-10 بڑی نیشنز ہیں اس میں سے ایک ہوگا. یو ول سی اٹ. پاکستان کوئی عام سی سرزمین نہیں ہے، شہیدوں کا خون ضائع نہیں جاتا. اور یہ بار بار جو ہر بندہ ارشد شریف کا نام لے رہا ہے، سر ارشد شریف کوئی عام آدمی نہیں ہے. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ ارشد شریف سے 1 منٹ کے لیے میری ملاقات نہیں ہے، میں اس کو نہیں جانتا. ذائچہ بھی ان کی میں نے ان کے یہ شہادت کے بعد ان کا ذائچہ دیکھا ہے، اور ایسا ذائچہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم دیکھا ہے. میں اگر کہتا ہوں خان کے ساتھ اسپریچول پاور، سر ارشد شریف کے ساتھ اسپریچول پاورز تھیں. اس کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا. اس کے خون کا الزام جن جن کے اوپر ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے چیزیں کس طرف جائیں گی. اس کی والدہ کی آہیں اور سسکیاں وہ کس طرف جائیں گی، اس کے بچوں کے دکھ اور تکلیف وہ کس طرف لے کے جائیں گے، سر آپ امیجن نہیں کر سکتے. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، میں اب بھی عرض کروں گا، یہ جو آخری جھٹکا ہوتا ہے نا، جو بالکل آخری ہوتا ہے، وہ بہت زور سے لگتا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، یعنی ہاتھ سے نکل جائے گی گیم، اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی گیم. سر ابھی ایک جلسہ ہوا ہے تو اس کے بعد یہ ٹوسٹ آیا. ابھی انہوں نے کہا، پی ٹی آئی کہہ رہے کہ ہم پورے ملک میں جلسے کریں گے، لاہور کا بھی جلسہ ہے پورے سر ملک میں. دیکھیے تو اس کے گا، بعد پھر کیا ہوگا؟ لاہور کے جلسے میں جو ہے نا وہ ٹوسٹ چھوٹا ہوتا ہے. لاہور کے جلسے کے ارد گرد ٹوسٹ نہیں ہے، ٹورنیڈو ہے. اچھا، یو ول سی اٹ. اچھا.
سر علی امین گنڈا پور صاحب کی جو بات کریں تو انہوں نے خان صافیوں کے بارے میں بات کی ہے، تو خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا. دیکھیں مجھے نہیں پتہ کہ ریئلٹی کیا ہے یا نہیں ہے، میں اس کے اوپر جاؤں گا نہیں کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی اس کے اوپر بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی ویژنری پولیٹیشین ہے پاکستان میں، ویژنری جس کو اسپرچول ویژن اللہ نے دیا ہوا ہے، دیٹ از آئی کے بہت سارے کام ایسے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا وہ نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. میں تو اپنے اس کے ذائچے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ، نہ میں نے کوئی بیان سنا ہے نہ میں نے پڑھا، مجھے نہیں پتہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کا ذائچہ کہتا ہے کہ اس نے نہیں کیا ہوگا. اس کا ذائچہ کہتا ہے کہ وہ اس وقت حق سچ کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے. اس کا ذائچہ کہتا ہے کہ وہ منافقت نہیں کرے گا، وہ ڈٹ جائے گا، وہ کٹ جائے گا، وہ منافق نہیں ہوگا. خان صاحب کہہ رہے ہیں میں اس ملک کے لیے جہاد کر رہا ہوں. سر اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ ایک مولا کائنات کا امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، سرکار مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اگر تم حق کے بارے میں اشباہ یعنی شبہ کا شکار ہو جاؤ تو باطل کے تیروں پہ نگاہ رکھو، جہاں باطل کے تیر گر رہے ہوں گے حق وہیں ہوگا. تفسیر آپ دیکھ لیں کہ چاروں طرف سے کتنی طاقتیں اور کس کی طرف گر رہی ہیں، کس کو انہوں نے جو ہے ہدف بنایا ہوا ہے. بس دیٹس اٹ، یو ول گیٹ دی آنسر. قدرت کا نظام کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. قدرت کا نظام دنیا میں انسانی تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے خدا بننے کی کوشش کی ہے، کردار سے، زبان سے، عہدوں سے، پیسوں سے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وائپ آؤٹ ہو گئے. سر آپ کی میری بات ہو رہی تھی ویڈیو سے پہلے تو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ جی روحانی طاقتیں عمران خان کے ساتھ 86% ہیں. 86.9%، ٹوٹل 87% تقریباً بنتا ہے. یہ میں نے بہت دفعہ اپنی ویڈیوز میں کہا بھی ہے. یہ میں کیوں کہتا ہوں اس کی میں تھوڑی سی ڈیفینیشن دے دوں. نمبر تو 1 سے 9 تک ہی ہے نا. بالکل. ہم اپنے ذائچے میں پٹ کرتے ہیں، انہیں نمبر سے ہی انرجیز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، ہوں گے تو وہی. بالکل. گنتی تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. بالکل. لیکن نمبر کس وقت پازیٹیو بیہیو کریں گے، نمبر کس وقت نیگیٹو بیہیو کریں گے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. نمبرز اس وقت جو ہے وہ آئی کے ساتھ پازیٹیو بیہیو کریں. جب ہم ذائچہ دیکھتے ہیں تو اس میں 2 طرح کے نمبر ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ارتھلی نمبر یا سیٹنک نمبر، دنیاوی نمبر یا شیطانی نمبر. ٹھیک ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں ارتھلی نمبر یا اسپرچول نمبر، سوری ہیونلی نمبر یا اسپرچول نمبر. ارتھلی اور سیٹنک. ٹھیک ہے. اور ہیونلی اینڈ اسپرچول 2 نمبر ہوتے ہیں. اب یہ ذائچہ جب ہم دیکھتے ہیں نا تو اس میں ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ارتھلی نمبر زیادہ ہیں یا اسپرچول نمبر زیادہ ہے. اس کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کے اندر روحانیت ہے، بندہ اللہ کے قریب ہے، اس کے اندر اتنا ہے، اس کی کیلکولیشن کی بنیاد کے اوپر کہ اتنے % ہے. تو اس کا مطلب اگر 51% اس کے اندر جو ہے وہ اسپرچول نمبر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسپرچول ہے، اللہ کے قریب ہے. بالکل. اگر اس کے 51% جو ہے وہ ارتھلی نمبر یا سیٹنک نمبر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے دور ہے. اب اگر کسی بندے کے ذائچے میں 87% تقریباً جو ہے ڈیوائن نمبرز ہوں، اسپرچول نمبرز ہوں، ہیونلی نمبرز ہوں، مجھے آپ بتا دیں مجھے اس کے بارے میں کیا خیال ہونا چاہیے. سر آدھے کو بھی پتہ لگے گا، ہر بندے کو پتہ لگے گا کہ جی ظاہری بات ہے اتنی تو طاقت لے کے یہ انرجیز میری مرضی سے تو نہیں چلتی نا. بالکل سر. انرجی اپنے مالک کی لائل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. انرجی اس کن کہنے والے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آج تک. جس دن سے شروع ہوئی تھی اس دن سے جب تک رہے گی. وہ واحد خدا کار ساز اللہ کے اشارے کے بغیر نہ کسی سے جڑتی ہے، نہ کسی کو مدد کرتی ہے، نہ کسی کو سپورٹ کرتی ہے. اب اگر انرجی سپورٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے یہ بھی آپ مجھے بتا دیں.
تو مطلب ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. بالکل 100% بالکل. تو بس پھر اتنی سی بات ہے. تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے ساتھ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. واصف علی واصف صاحب نے کہا ہے کہ کرم یافتگان کے آگے کھڑا ہونا نقصان کا باعث ہے. یعنی جس کو عزت اللہ دے رہا ہے ہم اس کی عزت نہ کرنے والے کون؟ بالکل ایسے ہی ہے. جس سے اللہ نے کام لینا ہے اس کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کرنے والے ہم کون؟ پھر کہتے ہیں جی ہر چال الٹی پڑ رہی ہے. سر اس میں اس کی ذات کا بھی کوئی کمال نہیں ہے. اس میں اس واحد کارساز کا کمال ہے جس نے اس سے کام لینا ہے. سر چال الٹی پڑنا ہے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خان اندر بیٹھا ہے اور اتنا زیادہ مشہور ہو رہا ہے. سر قدرت اپنا کام کرتی ہے. God has his own plans. اللہ کسی کی مرضی سے اپنے پلانز نہیں بدلتا. بالکل سر اللہ نوح علیہ السلام جیسے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کو رد کر دیتا ان کے بچے کو بچانے کے لیے. مرضی اللہ کی. وہ گڈریے کی آواز سن لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی کو انکار کر دیتا ہے کہ نہیں تم نہیں دیکھ سکتے. گڈریے کی آواز کو سن لیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. گیم تو اللہ کی مرضی سے ہے نا. اصول قاعدہ ضابطہ یہ اللہ کی مرضی کا پابند ہے. اللہ اصول قاعدے ضابطے کا پابند نہیں ہے. بالکل حقیقت ہے. ٹھیک ہے. اتنی سی بات ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے کہ اللہ نے اگر کسی سے کام لینا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. نہ نمرود کسی کو روک سکا, نہ شداد کسی کو روک سکا, نہ قارون کسی کو روک سکا. قرآن پاک میں اصحاب الخدود کا واقعہ ہے کہ جنہوں نے گڑھوں میں آگ جلا کے بندے سارے مارنے شروع کر دیے تھے. ماں کے سامنے جب اس کے بچے کو آگ میں پھینکا تو اللہ کا عذاب آ گیا. سر کئی ماؤں کے بچے گئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ماں یا بچہ کو خاص تھے, بس اللہ کی مرضی. یعنی پہلے بھی جو لوگ آگ میں پھینکے جا رہے تھے, ٹھیک ہے, مائیں تو ان کی بھی تھیں, بالکل بچے تو ان کے بھی تھے, بالکل. لیکن اللہ کسی وقت پکڑ لیتا ہے. بالکل کسی وقت طوفان نوح کی طرح کا طوفان شروع ہو جاتا ہے. سر میری انرجی کہہ رہی ہے کہ وہ طوفان آ رہا ہے. اب کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا. جس طرح ڈاکٹر کا کام دوائی بتانا ہوتا ہے, دوائی کھانا نہیں ہوتا, میرا کام بھی بتانا ہے, منانا نہیں ہے. مانتے ہیں مانے, نہیں مانتے نہ مانے. ایک ہے جو مانتا ہے, بس اس کی مہربانی. اس سے یہی کہتے ہیں کہ تو منیا رمی باقیاں نو چھڈ. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. سلام پاکستان.